کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، جو کل کے ایپیسوڈ میں مکمل ہو گیا، اور آج سے آغاز کریں گے خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ سے متعلق معلومات۔ نام مبارک آپ رضی اللہ عنہ کا علی ہے اور لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضی، کنیت ابو الحسن ابو تراب۔ نسب آپ رضی اللہ عنہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ پھر آپ کے والد ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، دونوں بھائی ہیں۔ والدہ آپ رضی اللہ عنہ کی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد تو مشرف اسلام نہیں ہوئے، مگر آپ کی والدہ مسلمان بھی ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ بچپن سے نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کے آغوش میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کے ساتھ فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنے داماد کا شرف بھی عطا فرمایا۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہتی بیٹی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان سے ان کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو لوگ سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت کو آپ رضی اللہ عنہ نے زینت دی، اور 3 دن قبل 5 سال تخت خلافت پر متمکن رہ کر بتاریخ 18 رمضان سن 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھ سے بمقام کوفہ شربت شہادت نوش کیا اور خلافت راشدہ کو دنیا سے رخصت کر گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام نجف ہے، وہاں دفن کیے گئے رضی اللہ عنہ۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔